ہوتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، یہاں کسی کے گھر میں خوشی کے شادیانے بچتے ہیں تو تبلیغ غم بھی بچتا ہے، لیکن جب مومن کی موت کے بعد آقا نے فرمایا مومن مر کے جب قبر میں پہنچے گا، آخرت کی منزل پہ پہنچے گا، پھر تبدیلیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ جب کسی جنتی کو جوانی کی نعمت دے گا، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوں گی، اس کے کان کبھی کمزور نہیں ہوں گے، اس کی کمر کبھی جھکے گی نہیں، اسے کبھی غم نہیں آئے گا، اسے کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی، اسے کبھی دکھ نہیں گھیریں گے، وہاں کسی کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ فرمائے قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ، فرمائے جب تم مومن میت کو جس نے پوری زندگی اللہ رسول کی رضا میں گزاری ہے، محبت خدا میں گزاری ہے، فرمائے جب میت کو تم کاندھوں پہ لاد کر سوئے قبرستان جاتے ہو تو لدی ہوئی میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ آقا میت کو قبر میں جانے کی جلدی کیوں ہے؟ وہ 2 گز کی قبر، فرمائے جسے تم 2 گز کی قبر سمجھ رہے ہو، مومن کی نگاہ دیکھ رہی ہے، میں قدم رکھوں گا اللہ کرم کے صدقے میری 2 گز قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ فرمائے اس لیے قبر المؤمنی، اب یہ تصور کرنا انسان مر گیا مٹ گیا دعا کہاں جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، انسان مٹتا نہیں، انسان تو گھر بدلتا ہے، انسان تو جہان بدلتا ہے، انسان تو لمحہ بدلتا ہے، انسان تو ایام بدلتا ہے، مرتا تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ، میں اعتراض کسی پہ نہیں کر رہا، صرف آپ سے تصور میں پوچھنا چاہوں گا، میں فیس بک دیکھ رہا تھا، ایک صاحب شعر پہنچ رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ لوگ مزاروں پہ تو چادریں ڈالتے ہیں لیکن لوگوں کے سر ننگے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تصور تم میت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ میت کو 3 کپڑے دیتے ہو لیکن زندوں کو کپڑے نصیب نہیں ہوتے، ہر میت کو کپڑا دیتے ہو، 4 کفن دیتے ہو، عورتیں ہو تو کفن بڑھاتے ہو، میت کو 3 کپڑے دیتے ہو، اور یہ بھی تصور کرتے ہو کہ زندگی آگے نہیں ہے، حیات آگے نہیں ہے، کسی کا سامنا نہیں ہونا، کسی کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے، انسان مر کے مٹی میں مل گیا۔ میں نے کہا پھر مردوں پہ کپڑے ضائع نہ کرو، زندوں کو پہناؤ، پھر میت پہ کپڑے ضائع نہ کرو، 3 کفن نہ دو، کسی غریب کی بیٹی کا سر ڈھانپ دو، کسی ننگے کے تن کو چھپا دو، کسی بے تن والے کے تن کو چھپا دو، بہتر یہ ہے انہیں کپڑے نہ دو۔ آگے زندگی ہی نہیں مانگتے، آگے حیات ہی نہیں مانگتے، آگے کا تصور جب تم یقین رکھتے نہیں تو پھر اسے کپڑے نہ پہناؤ، بلکہ شریعت تو کہتی ہے کہ جب کسی مسلمان کی روح قبض ہو جائے اس کو رخ جہاں بھی مڑا ہو فوراً بیت اللہ کی طرف کر دو۔ جب اسے غسل دینے لگو خیال کرنا اسے مردہ سمجھ کر اس کے پردے کو نہ چھوڑنا، اس کا پردہ سلامت رکھنا، اس کے پردے کو سلامت رکھنا۔ پھر جب غسل دینا، استنجا کرانا، نماز جیسا وضو کرانا، بڑے احترام کے ساتھ نہلانا، بیری کے پتے گرم کر کے اسے بہترین غسل دینا۔ بھائی اتنا تو زندہ بھی احترام سے غسل نہیں کرتا جتنا ہم مردے کو غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ جب اسے غسل دے چکو تو جو من میں آئے کپڑا نہ دینا، سفید شفاف کفن دینا، اگر وہ ادھر لگا ہوا ہو، اگر خوشبو لگا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر 3 کپڑے دینا، پھر جب قبرستان لے جانا تو لے جانے میں جلدی نہ کرنا، جب قبر میں اتارنا تو یہ پڑھ کے رکھنا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ پھر جب میت کی قبر کی موڑی بند کر لو پھر مٹی ڈالنا تو کہنا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بھی زندگی نہیں ہے تو نہلانے کا فائدہ کوئی نہیں، آگے حیات ہی نہیں ہے تو کفن دینے کا فائدہ کوئی نہیں، کسی کی بارگاہ میں جانا بھی نہیں ہے تو پھر یہ پروٹوکول، یہ مقام، یہ اکرام، یہ عزت، یہ خلاف عقل لگتی ہے۔ ارے یہ عقل کی بات نہیں، عشق کی بات ہے۔ اسے نہلا دھلا کر قبر میں رکھ کر یہ نتیجہ خز نہ کرنا یہ مٹی میں ملنے جا رہا ہے، بلکہ نہا کر صاف ستھرا ہو کر قبر میں اپنے نبی محمد کے دیدار کے لیے جا رہا ہے کہ حضور میری قبر میں آئیں گے۔